أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم بی ٹھیک ہے باجر بی بسم اللہ الرحمن الرحیم وحیم نہیں پڑھنا ٹھیک ہے رحیم سورۃ الفلق میں جو ہے آپ کا قلقلہ کا پریکٹس ہوگا ٹھیک ہے ہر آیات کے آخر میں جو ہے دیکھیں قلقلہ حروف آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو قلقلہ کا خیال رکھنا ہے قل اعوذ برب الفلق قاف کو ہیوی پڑھنا ٹھیک ہے اعوذ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے صرف پیش ہے تو ہم لوگ اس کو اسٹریچ نہیں کریں گے اعوذ بی باجر بی ٹھیک ہے بے نہیں پڑھنا بی برب الفلق را کے اوپر جب زبر یا پیش آئے گی تو را کو جو ہے ہم لوگ موٹا پڑھیں گے ہیوی پڑھیں گے ٹھیک ہے برب الفلق قاف جو ہے وہ ہیوی مطلب موٹا حرف ہے ٹھیک ہے ہیوی لیٹر ہے اور اس کو ہم لوگ قاف قلقلہ حروف میں سے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ قلقلہ کریں گے ٹھیک ہے من شر ما خلق یہاں پہ دیکھیں من شر اخفا ہونا کا نون ساکن کے بعد شین جو ہے وہ اخفا حروف میں سے ہے ٹھیک ہے تو اخفا ہونا ہوگا من شر ما خلق خا جو ہے اس کو ہم لوگ موٹا پڑھیں گے پھر لام جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے اور قاف کو جو ہے موٹا پڑھیں گے اور قاف کے اوپر جو ہے قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد شین ہے شین جو ہے وہ اخفا حروف میں سے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اخفا ہونا ہوگا غاسق غین کو جو ہے وہ ہیوی پڑھنا ہے اور قاف کو بھی غاسق اذا وقب اذا نہیں پڑھنا ای حمزہ زیر ای اذا زال جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی وقب قاف کو ہیوی پڑھنا ہے با ساکن ہے ٹھیک ہے قطب جد قاف طا با جیم دال ٹھیک ہے یہ قلقلہ حروف کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے جب یہ ساکن ہوں گے یہ حروف تو ہم لوگ اس پہ قلقلہ کریں گے ٹھیک ہے جیسے وقب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ہونٹ جو ہے بند ہو جاتے ہیں وقب ٹھیک ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یہاں پہ سیم دیکھیں نون ساکن کے بعد شین ہے شین جو ہے اخفا حروف میں سے ہے اخفا ہونا ہوگا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے را کو جو ہے نون کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فا کے ساتھ کھڑی زبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ فا پڑھیں گے نفاسات نہیں پڑھنا نفاسات ٹھیک ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اس کو فِل فا زیر فے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے فِی الْعُقَدِ عین کو واضح پڑھنا ہے اور دال کے اوپر جو ہے قلقلہ ہوگا قاف کو ہیوی پڑھنا ہے وَمِن شَرِّ یہاں پہ بھی دیکھیں سیم نون کے بعد شین ہے شین جو ہے وہ اخفا حروف میں سے ہے تو یہاں پہ اخفا غنہ ہوگا کوئی بھی آپ غنہ کریں گے تو اس کو 1-2 سیکنڈ کا ٹائم جو ہے دینا ہے ٹھیک ہے وَمِن شَرِّ اور شین دیکھیں نرم حرف ہے تو ہم لوگ غنہ بھی نرم کریں گے ٹھیک ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے اگر موٹا حرف ہوگا تو پھر غنہ جو ہے موٹا ہوگا حاسدین ہا کو جو ہے نرم پڑھنا ہے گلے کے درمیانی حصے سے حاسدین یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے 2 زیر ہے ٹھیک ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں حاسدین ہم لوگ نون کو کلیئر پڑھ رہے تنوین کو کیوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اظہار ہوگا اظہار مطلب یعنی ہم لوگ تنوین کو کلیئر پڑھیں گے ٹھیک ہے اذا حسد
دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، ہا کو واضح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔